اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، 28 رجب المرجب وہ کٹھن اور کڑا دن ہے کہ جب فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اصحاب و انصار کے ساتھ اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو وہ عوامل آپ کے سامنے لائے گی کہ جن کے تحت امام حسین علیہ السلام ترک وطن کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام اپنے مدینہ میں قیام کے دوران سیاسی، سماجی اور حکومتی اتار چڑھاؤ سے بہت اچھی طرح باخبر تھے۔ علامہ حیدر عباس صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بنیان مرصوص کی پہلی جلد کے صفحہ 66 پر بیان کیا ہے کہ حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی بادشاہت کے لیے اپنی زندگی میں ہی لوگوں خصوصاً مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ یاد رہے کہ جب حاکم شام کا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا تھا تو اس صلح نامے میں کچھ شرائط شامل تھیں۔ بیشتر اہل سنت مورخین نے اس صلح نامے کی شرائط اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہوئے یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ حاکم شام اپنے بعد خلافت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لوٹائے گا، جبکہ کچھ اہل سنت مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ حاکم شام کسی کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہ کرے گا اور اس انتخاب کو مسلمانوں کی مجلس شورا پر چھوڑ دے گا۔ بہرحال ان دونوں شرائط میں سے کسی ایک شرط کے درست ہونے کی صورت میں بھی معاملہ یہی ہے کہ اگلا خلیفہ منتخب، مقرر یا نامزد کرنے کا اختیار حاکم شام کو نہیں تھا۔ علامہ حیدر عباس صاحب نے بنیان مرصوص کے صفحہ 66 پر ہی بیان کیا ہے کہ حاکم شام کی موت سے 1 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب حاکم شام کے یزید بن معاویہ کے لیے کھلم کھلا بیعت لینے کے معاملے کا علم ہوا تو آپ نے بنی ہاشم اور انصار کے چیدہ چیدہ افراد کو جمع کیا۔ اس کے علاوہ وہ اصحاب رسول جو اس سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے ان کو بھی پیغام بھیجا۔ اس دعوت پر 700 سے زائد افراد، جن میں اکثر تابعین میں سے تھے اور اصحاب پیغمبر میں سے تقریباً 200 افراد، منی میں ایک مقام پر جمع ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک طویل اور فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جو اس قدر طویل ہے کہ اگر اسے بیان کیا جائے تو اس کے لیے 1 گھنٹے کی ایک علیحدہ ویڈیو درکار ہوگی۔ اس خطبے کا نچوڑ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام کے نظام حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کو خلافت اسلامی جیسا اہم اور مقدس منصب دیے جانے پر نہ صرف حاضرین کو آگاہ کیا بلکہ مسلمان حاکم کی صفات اور طرز حکومت بھی واضح کیا۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے کتاب بنیان مرصوص کی جلد اول کے صفحہ 77 پر یزید ملعون کی بیعت کے عمل کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ طبری نے اپنی تاریخ کی جلد 5 صفحہ 322 پر بیان کیا ہے کہ 60 ہجری کا زمانہ آ گیا اور اس سال حاکم شام نے ان تمام لوگوں کو بلایا جو عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی ہمراہی میں وفد کی شکل میں یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو بلا کر اس نے عہد و پیمان باندھے اور کچھ مزید احکامات بھی انہیں دیے۔ ناظرین، سن 60 ہجری میں حاکم شام کی یزید ملعون کے لیے باقاعدہ بیعت کی مہم شروع کرنے سے پہلے سن 56 ہجری یعنی 4 سال پہلے حاکم شام نے عمرہ کیا اور اس دوران اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اس نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی مشہور و معروف کتاب خلافت و ملوکیت میں صراحتاً یہ بیان کیا ہے کہ حاکم شام نے نظام خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا تھا، اور جس طرح ایک بادشاہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے ولی عہد کا تقرر کرتا ہے، اسی طرح حاکم شام نے اپنے مرنے سے پہلے
اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔ حاکم شام کے عمرے کے دوران اس کے اس اعلان ولی عہدی پر سعید بن عثمان نے اس کی بڑی مخالفت کی، تو یزید ملعون کی سفارش پر حاکم شام نے اسے خراسان کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس نے بھی اس امر کی شدید مخالفت کی، تو حاکم شام نے اسے خوب ڈرایا دھمکایا اور 57 ہجری میں اسے گورنری سے معزول کر دیا۔ البتہ تاریخ طبری کے مطابق سن 60 ہجری سے حاکم شام نے یزید ملعون کی بیعت کے لیے باقاعدہ وفود مختلف علاقوں میں روانہ کرنے شروع کیے۔ اسی پر امام حسین علیہ السلام نے آواز حق بلند کی اور لوگوں کو اس غیر شرعی عمل سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس پر حاکم شام نے امام حسین علیہ السلام کو دھمکی آمیز خط لکھا، جس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں ارشاد فرمایا کہ میرا تم سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں حاکم شام کو فتنہ بھی قرار دیا۔ امام کا یہ خط آپ تاریخ مدینہ الدمشق اور طبقات ابن سعد میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حاکم شام کے دنیا سے جانے تک اس درمیانی عرصے میں امام حسین علیہ السلام سے متعدد سرکردہ افراد، جن میں حضرت علی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب بھی تھے، آ کر ملتے رہے اور حاکم شام کے اس غیر شرعی عمل پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو حاکم شام دنیا سے رخصت ہوا۔ کچھ مورخین نے یہ تحریر کیا ہے کہ مرنے سے پہلے حاکم شام نے بنفس نفیس یزید ملعون کو وصیت کی، جبکہ کچھ مورخین نے یہ تحریر کیا ہے کہ حاکم شام کی موت کے وقت یزید ملعون جبل جوشن میں شکار کھیل رہا تھا۔ جب وہ شکار کھیل کر واپس آیا تو اسے حاکم شام کی وصیت کے بارے میں بتایا گیا۔ ناظرین، حاکم شام نے اپنی وصیت میں یزید کو 4 افراد سے محتاط رہنے کی نصیحت کی تھی، جن میں سے ایک امام حسین، دوسرے عبداللہ ابن عمر اور تیسرے عبداللہ ابن زبیر، جبکہ چوتھے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حاکم شام نے خصوصی طور پر یہ کہا تھا کہ اگر انہیں اہل عراق دعوت دیں گے تو وہ قیام کریں گے، اگر وہ خروج کریں تو ان سے جنگ کر کے ان پر فتح حاصل کرنا، لیکن ان کے قتل سے درگزر کرنا اور گزشتہ سیاست پر عمل کرنا، کیونکہ ان کا حق بزرگ ہے اور ان سے رشتہ داری بھی ہے۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے ہی بنیان المرصوص کے صفحہ 84 پر بیان کیا ہے کہ حاکم شام 15 رجب سن 60 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یزید جو اس وقت شکار کھیل رہا تھا، اسے باپ کی موت کی خبر پہنچائی گئی تو اس نے شکار کھیلنا ترک نہ کیا اور تیسرے دن محل میں واپس آیا، پھر خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور 3 دن کے بعد باہر نکلا۔ پھر اس نے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو، جو کہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، ایک خط لکھا اور اپنے غلام زریق کے ذریعے روانہ کیا۔ یزید ملعون نے اس خط میں حاکم مدینہ کو ہدایت کی تھی کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے، ویسے ہی حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو حاضر کرو اور ان دونوں سے بیعت حاصل کرو، اگر انکار کریں تو ان کی گردن اڑا دو اور ان کے سر ہمارے پاس بھیج دو۔ اسی طرح اور لوگوں سے بھی بیعت لو اور انکار کرنے پر ان کے ساتھ بھی بتائے ہوئے حکم پر عمل کرو۔ مختلف تواریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید ملعون کا یہ خط مدینہ میں 26 رجب المرجب سن 60 ہجری کو پہنچا۔ علامہ حیدر عباس نے بھی بنیان المرصوص میں اس خط کے مدینہ پہنچنے کی تاریخ 26 رجب المرجب بروز جمعہ بوقت شب تحریر کی ہے۔ ناظرین، یہ خط ملتے ہی ولید بن عتبہ نے مروان کو بلا بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے یہ خط پڑھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر ولید کو کہا کہ تم ابھی فوری طور پر ان سب کے پاس پیغام بھیجو اور لوگوں سے بیعت طلب کرو تاکہ وہ فوری طور پر اطاعت کر لیں، اور اگر وہ انکار کریں تو اس سے قبل کہ انہیں حاکم شام کی موت کی خبر ملے ان کے سر قلم کر دو، کیونکہ اگر لوگوں کو حاکم شام کی موت کی خبر ہو گئی تو ان میں سے ہر ایک
मुल्क के गोशा व कनार में शोरिश बर्पा करके कयाम कर देगा और मुखालिफत का बाजार गर्म हो जाएगा। ये सुनकर वलीद बिन उतबा ने अपनी गर्दन जमीन की तरफ झुका ली, फिर सर उठाया और कहा, ऐ काश वलीद तू पैदा ही ना हुआ होता, तेरा नामो निशान ही ना होता। फिर मरवान के मशवरे के मुताबिक वलीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर वगैरह की तरफ पैगाम भेजा। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर मस्जिद में बैठे थे। वलीद के पैगाम रसा ने ये पैगाम उन्हें दिया तो उस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि तुम जाओ, हम अभी आते हैं। नाजरीन, पैगाम रसा के चले जाने के बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामला है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लगता है कि इनका हाकिम अब दुनिया में नहीं रहा। मैं अभी अपने जवानों को इकट्ठा करके दरबार में जाऊंगा। इस पर अब्दुल्ला इब्न जुबैर मुत्तफिक न हुए और दरबार में ना गए। अगले दिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर मदीना से निकल गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद से घर तशरीफ लाए, वुजू करके 2 रकत नमाज अदा की, फिर घर वालों को सूरत हाल से आगाह किया। दरबार में जाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 30 हाशमी जवान तैयार हुए। इमाम उनके साथ दरबार तक गए और उन्हें बाहर खड़ा किया और खुद अकेले अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद के खत के मंदरजात से आगाह किया और हाकिम शाम की मौत की खबर देने के बाद यजीद के लिए बायत तलब की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने जो बायत के सिलसिले में सवाल किया है तो मेरे जैसा शख्स खामोशी से बायत नहीं कर सकता। जब तुम बाहर निकलकर सब लोगों को बायत के लिए बुलाओगे तो हमें भी दावत देना ताकि ये काम एक ही बार में हो जाए। नाजरीन, वलीद जो पहले ही इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, उसने इमाम का ये जवाब सुनकर आफियत महसूस की और कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, आप अभी तशरीफ ले जाइए। जब हम लोगों को बैत की दावत के लिए बुलाएंगे तो आपको भी बुला भेजेंगे। इस पर मरवान ने कहा कि खुदा की कसम, अगर ये अभी चले गए और बैत ना की तो फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि दोनों गिरोहों के दरमियान जबरदस्त जंग हो। लिहाजा तुम इसी वक्त इनको कैद कर लो और बैत किए बगैर जाने ना दो या फिर इनकी गर्दन उड़ा दो। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर बुलंद आवाज से फरमाया, ओ पिसरे जरका, तू मुझे कत्ल करेगा या वो? खुदा की कसम तू झूठा है और बड़े धोखे में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज का बुलंद होना था कि दारुल अम्मारा का फाटक जोरदार आवाज से टूटकर दूर जा गिरा। हजरत अब्बास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दीगर हाशमी जवान बेनियाम तलवारों के साथ दारुल अम्मारा में दाखिल हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा किया और हाशमी जवानों को लेकर घर तशरीफ ले आए। नाजरीन, 27 रजबुल मुरज्जब का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीज़ो अकारब से मिलने में सर्फ किया और भाइयों और भतीजों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो मदीना से मक्का तक के सफर के इंतजामात करें। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर को कारोबारी जिम्मेदारियां अंजाम देने के लिए मदीना में ही रहने का हुक्म दिया। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया को लोगों के दीनी मसाइल में रुजू की खातिर फकीह मदीना के तौर पर मदीना में रहने की हिदायत दी। कुछ भाइयों को साथ चलने का और कुछ को मदीना में रुकने का कहा। इमाम के मद्देनजर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम के वो तमाम तर इरशादात व फरामीन थे जो करबला में पेश आने वाले सानहे और शहादत से मुताल्लिक थे। इसलिए इमाम आगाह थे कि जब आले रसूल का ये लुटा पुटा काफिला वापस मदीना आएगा तो उसको दोबारा से आबादकारी के लिए मजबूत हाथों की जरूरत होगी। इसलिए तमाम भाइयों को साथ करबला लेकर नहीं जाया गया। नाजरीन, अल्लामा हैदर अब्बास तहरीर करते हैं कि 27 रजबुल मुरज्जब की शब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना की तुरबत की जियारत के लिए तशरीफ ले गए और नाना से राजो न्याज करके वापस तशरीफ लाए।
28 رجب المرجب کو تمام دن ولید کے کارندے عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کو تلاش کرتے رہے اور امام حسین کی طرف کسی کا خیال نہیں گیا۔ البتہ شام کو امام حسین علیہ السلام کو ولید نے دوبارہ بیعت کے لیے پیغام بھیجا۔ اس پر امام نے اسے پیغام بھجوایا کہ تم بھی اچھی طرح سوچ لو اور ہم بھی طرح سوچ لیتے ہیں۔ لہٰذا 28 کی شب ولید نے امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ 28 اور 29 کی درمیانی شب کو ہی امام حسین علیہ السلام نے نانا، والدہ اور بھائی کی قبروں کی آخری زیارت کی اور انہیں سلام آخر پیش کیا۔ پھر گھر تشریف لائے جہاں قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ اسی 28 اور 29 کی شب کے درمیان امام حسین علیہ السلام نے خاندان والوں سے الوداعی ملاقاتیں کر کے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف کا سفر اختیار کیا۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ جیسے دینی مرکز کو کیوں چھوڑا؟ امام یزید کے خلاف قیام کرنا چاہتے تھے تو اس قیام کو مدینہ سے ہی کیوں نہ شروع کیا گیا؟ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ امام علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں قیام 4 ماہ سے زیادہ عرصے کا رہا۔ پھر عین حج کے موقع پر کہ جب مکہ مکرمہ میں لاکھوں افراد موجود تھے، امام حسین علیہ السلام نے مکہ جیسے مرکز کو بھی چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی تیاری اور روانگی کے تمام تر واقعات سے آگاہی کے لیے ہم اپنے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری آفیشل پر 28 رجب المرجب کو تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔